آج 21 رمضان المبارک اس عظیم المرتبہ شخصیت جن کو آج سے 1400 سال قبل کوفہ کی مسجد میں شہید کیا گیا، میری مراد داماد رسول سسر عمر فاروق ہمزلف عثمان غنی فاتح خیبر قاطع خارجیت ابو الحسن ابو تراب خلیفہ چہارم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی سے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 13 رجب ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان اشخاص میں شامل ہیں جو اولین اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عظمت اور شان اور ان کے مقام اور مرتبے کو ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ غدیر خم کے میدان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کے یہ اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ میں ارشاد فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، اور ایک دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور ایک جگہ میں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا وہ علی ہے، اور ایک جگہ میں ارشاد فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، اور ایک جگہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہ تعلق ہے جو روح کو جسم سے ہوتا ہے یا سر کو بدن سے ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام اشخاص کے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص جو شام سے آیا ہوا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر پشت کی جانب سے سر پر زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے وار کیا اور سخت زخمی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ زخم اتنا گہرا پہنچا، اتنا زیادہ لگا کہ اس کے انتہائی زیادہ تکلیف اور کرب اور الم آپ رضی اللہ تعالی عنہ محسوس فرما رہے تھے۔ 19 رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا، اور 21 رمضان المبارک کو حالت سجدہ میں فجر کے نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں صحابہ اکرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کتنی سخت تکلیف اور مصیبت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، زہر سے بجھی ہوئی تلوار لگی ہے اور جو ہے وہ اپنا اثر گہرا کرتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا، نماز پڑھتے رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔